آپ کہتے ہیں نا کہ پہاڑ ٹوٹ پڑا. جب کوئی بہت بڑی مصیبت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں پر اتنی مصیبت آئی کہ مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. ان پر صحیح معنی میں پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا, ان پر صحیح معنی میں پہاڑ ٹوٹ گرا تھا. اللہ اکبر. ان لوگوں نے اس چٹان کو دیکھا اور اپنی طاقت بھر 6 ہاتھ لگا کر, یعنی تینوں کے 2 ہاتھ لگا کر انہوں نے چٹان کو کھسکانے کی کوشش کی, انہوں نے چٹان کو دھکا دینے کی کوشش کی, لیکن وہ چٹان ان سے کھسک نہ سکی. اس وقت ان کے ذہن میں ایک بات آئی, بلکہ اللہ نے ان کے ذہن میں ایک بات ڈالی. تینوں نے آپس میں مشورہ کیا. مشورہ یہ تھا کہ ہم نے زندگی کے اندر اگر کوئی کام اللہ کے لیے کیا ہے, خالص لوجہ اللہ کیا ہے, تو چلو اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے. پہلا بندہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور یوں عرض کرتا ہے, اے کریم باری تعالی, میں نے اپنی زندگی کے لمحات اب تک اس انداز میں گزارے کہ میں کبھی بھی اپنے ماں باپ کو کھلائے بغیر کبھی کچھ نہیں کھاتا تھا. اب بہت توجہ سے اس گفتگو کو آپ اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں. مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ, تکالیف سے نجات کا ذریعہ, مشکلوں سے نجات کا ذریعہ کن نیکیوں کے اندر ہے؟ یوں تو ہر نیکی مشکل کو آسان کر دیتی ہے, لیکن حدیث رسول نے جن 3 نیکیوں کا ذکر کیا ہے وہ بہت قیمتی اور اہم ہے. وہ کہتا ہے, اللہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں اب تک ایسا نہیں کیا کہ خود کھا لیا ہو اور ماں باپ کو چھوڑ دیا ہو. میرے اللہ, میں پہلے اپنے ماں باپ کو کھلاتا ہوں, اس کے بعد خود کھاتا ہوں. بلکہ ایک دن تو یوں ہوا کہ میں مویشی چرا کر, جانور چرا کر تاخیر سے واپس لوٹا. میرے ماں باپ سو چکے تھے. میں نے جانوروں کا دودھ دوہا اور دودھ دونے کے بعد میں وہ جب دودھ لے کر کے ماں باپ کے قریب آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے کہتے تھے, ابا ہمیں بھوک لگی ہے, کھلا دو. لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اپنے بچوں کو نہ کھلایا. ماں باپ کی محبت کا غلبہ یہ تھا کہ میں ماں باپ سے پہلے نہ خود کھانا چاہتا تھا نہ اپنے بچوں کو کھلانا چاہتا تھا. میں نے جو ہے وہ دودھ کے پیالے اپنے ماں باپ کے سرہانے لے کر کے کھڑا رہا, حتیٰ کہ رات کے آخری پہر میں میرے ماں باپ جاگے تو میں نے پہلے ان کو دودھ دیا, انہوں نے دودھ پیا, پھر میں نے خود کھایا اور میں نے اپنے بچوں کو کھلایا. میرے اللہ, اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے تو میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں, مولا اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما. اس کے یہ جملے کہنے تھے, وہ چٹان جو بازو کی قوت سے نہ ہٹی, وہ چٹان اس نیکی کی برکت سے کھسک گئی, خود بخود کھسک گئی. لیکن ابھی وہ اتنی نہیں کھسکی تھی کہ وہ نکل سکتے تھے, البتہ امید کی کرن چمک گئی تھی. لیکن یہاں رک کر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اس بندے نے جس نیکی کا انتخاب کیا, نیکیاں تو اس نے زندگی میں بہت سی کی ہوگی, لیکن جس نیکی کا انتخاب کیا, ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کہ میں نے اپنے ماں باپ کو کھلائے بغیر کبھی نہیں کھایا. اور اللہ کو یہ نیکی اتنی پسند آئی کہ جو بازو کی قوت سے جو مصیبت دور نہ ہوئی, اللہ نے اس نیکی کی برکت سے اس مصیبت کو دور فرما دیا. آج جو مصیبتیں ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے, جو پریشانیاں ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے, آج ہم اپنے ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتے, آج ہم اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے. شب برات میں لوگ پوری رات صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں, لوگ صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں, مختلف دعائیں پڑھتے ہیں, لیکن یاد رکھو
اے نمازوں کی پابندی کرنے والوں، نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے، نوافل تو نوافل ہے، فرض کی برکتوں کو اللہ اکبر اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ نوافل کے منکر تو دنیا میں ہو سکتے ہیں لیکن فرائض کے منکر نہیں ہو سکتے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے اس کے سجدے اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتے۔ آپ مجھے بتائیں، آج لوگ عبادتوں کو ترجیح دیتے ہیں لیکن ماں باپ کی حق تلفی کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے، ہمارے نوجوانوں کی سچویشن یہ ہے کہ اللہ اکبر، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے بعد ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھنے لگتے ہیں، ماں باپ کی انسلٹ کرتے ہیں، ماں باپ کی بے عزتی اور بے حرمتی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر کما کر کے لائیں گے، 2-2 3-3 ہزار کما کر کے لائیں گے لیکن ماں باپ کو 500-700 روپے تھما دیں گے، اب اس میں تم نے جیسے گھر چلانا ہے چلاؤ، ہم تو عیش کریں گے۔ اس کے بعد دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، دوستوں پہ خرچ کرنا۔ میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے اور دور کی خبر دی تھی۔ آقا کریم فرماتے ہیں قریب قیامت وہ دور آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنے میں تنگ دلی کی شکایت کریں گے، تنگ دلی کا شکار ہوں گے، اور اپنے دوستوں پہ خرچ کرنے کے اندر بڑی کشادہ قلبی سے کام لیں گے۔ آپ دیکھیں، دوستوں پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے صرف جھوٹی عزت کے لیے، جھوٹی شہرت کے لیے، جھوٹے وقار کے لیے لوگ اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں، لیکن وہی ماں باپ اگر گھر کے اندر پریشان ہیں، جو ہے وہ دوا کے لیے ترس رہے ہیں، خرچے کے لیے ترس رہے ہیں، جوان بیٹے کے پاس بوڑھے ماں باپ ہاتھ پھیلاتے ہیں تو جوان بیٹا یہ کہہ کر ماں باپ کو ڈانٹی دیتا ہے تمہیں بڑھاپے میں کتنے پیسے لگتے ہیں، کیا جو کماؤ وہ سب تم پر خرچ کر دوں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالدار بننے کا نسخہ عطا فرمایا۔ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو مالدار کر دے، وہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرے، جو والدین پہ خرچ کرے گا اللہ اس کو اتنی دولت عطا کرے گا کہ اللہ اکبر اس کی نسلوں تک کے اس کی دولت کام آئے گی۔ آج لوگ دولت کی لالچ میں، مال کی لالچ میں ماں باپ کو دوسرے نمبر کا درجہ دیتے ہیں، اور اگر کچھ لوگ ماں باپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں تو وہ اس نیت کے ساتھ اگر میں نہ کروں گا تو محلے والے کیا کہیں گے۔ نادان محلے والوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، محلے والوں سے خوف کرتا ہے، اللہ سے خوف نہیں کرتا۔ اس نیت سے ماں باپ کی خدمت کرو کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے پیارے حبیب راضی ہو جائے۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر کے 7 حج کرائے، آقا میں نے کیا اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے رسول فرماتے ہیں تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کو جتنے جھٹکے لگے تھے شاید تو نے ابھی اسے ایک جھٹکے کا حق ادا کیا۔ آپ غور کریں، نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں ماں باپ کی قدر ہی نہیں کرتے۔ تھوڑی سی طاقت قوت دولت ہاتھ آ جائے تو اس میں ان کو کیا سمجھتا ہے، ان کو کیا سمجھتا ہے؟ میرے بھائی، کیا سب کچھ تجھے ہی سمجھتا ہے؟ اگر انہیں کچھ نہ بھی سمجھیں، میرے آقا فرماتے ہیں وہ تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے۔ اگر تو ان کی خدمت کرتا ہے تو وہ تیری جنت ہے، اور اگر تو ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کو ناراض کرتا ہے تو وہ تیری جہنم ہے۔ یہی عنوان اتنا طویل ہے لیکن بس ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں تاکہ میرے نوجوانوں کو نصیحت ہو جو آج ماں باپ کو چھوڑ کر کے آپ نکل رہے ہیں۔ میں جو ہے وہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کروں گا تو کلاش ہو جاؤں گا، مفلس ہو جاؤں گا۔ ماں باپ پہ خرچ کر کے کوئی مفلس اور غریب نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، بلکہ ان کی دعا سے اللہ تمہیں ہر نعمت عطا کرے گا۔ وہ کون سی نعمت ہے جو ماں باپ کی دعا کی برکت سے نہیں مل سکتی؟
ارے جن کی دعا سے خدا مل جاتا ہے ان کی دعا سے کیا نہیں مل سکتا؟ آج لوگ اس معاملے میں بڑے کمزور واقع ہوئے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ذہن میں آتی ہے، ایک صحابی تھے، ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، اور صحابی کا مطلب آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبیوں کے بعد مخلوق میں سب سے اعلیٰ ترین مخلوق کو صحابی کہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضور سید عالم کا دیدار کیا ہوتا ہے۔ جس نے آقا کو ایک نظر دیکھا، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کو ایک نظر جس نے دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا، وہ صحابی اب کوئی غوث کتب ابدال ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اتنا بڑا مرتبہ ہے صحابہ کا۔ لیکن صحابی کو مرتبہ کیوں ملا؟ بس حضور کی زیارت سے۔ کعبہ تو قیامت تک سبھی دیکھیں گے، نمازیں تو قیامت تک سبھی پڑھیں گے، وقت آئے گا تو جہاد سبھی کریں گے، لیکن حضور کا دیدار اب کسے نصیب ہوگا؟ عالم بیداری میں جنہوں نے حضور کی ظاہری حیات میں آقا کا دیدار کیا وہ صحابی ہو گئے۔ یہی تو ہم لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ لوگوں، جب صحابی نے حضور کو دیکھ کر کے مقام صحابیت پا لیا تو اب کوئی غوث اور ابدال بھی ان کی طرح نہیں ہو سکتا، تو کوئی پان دکان والا اور لوم چلانے والا مصطفیٰ جان رحمت کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ بات تو سمجھنے کی ہے۔ آپ عظمت صحابہ کی بات کرتے ہیں، لیکن عظمت صحابہ کو عظمت ملی کس وجہ سے؟ ارے وہ تو عرب کے بدو تھے، بوریا نشین تھے، وہ تو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پا رہے تھے، بلکہ انہیں خدا کا پتہ بھی نہیں معلوم تھا۔ لات و حبل کے آگے سر سجدے میں رکھ رہے تھے۔ لات و حبل کے پجاریوں کو جس نے مقام صحابیت عطا کیا وہ دیدار مصطفیٰ ہے، وہ زیارت مصطفیٰ ہے، وہ دامن مصطفیٰ ہے۔ اب جس کی نالین کے صدقے سب کچھ ملا صحابہ کو، اب ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، تو اس نال والے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کریم کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ لیکن یہ ایک الگ عنوان ہے، صحابہ کی عظمت کیا ہے۔ اور صحابہ تھے ہی بڑے عظمت والے، کیونکہ جب انہوں نے بتوں کی پوجا سے توبہ کی اور مصطفیٰ جان رحمت کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا، تو پھر اتنے مضبوط توحیدی ہوئے، اتنے مضبوط توحیدی ہوئے کہ پھر زمانہ ان کے آگے جھکا، وہ کسی کے آگے نہیں جھکے۔ دنیا نے ان کے قدموں میں سر رکھا، انہوں نے پھر کہیں سر نہیں رکھے۔ صحابی ہیں، اور موت کے وقت کلمہ زبان پہ نہیں آتا۔ صحابہ کو جب کوئی مصیبت درپیش ہوتی تھی تو وہ اپنے مشکل کشا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اس لیے کہ صحابہ نبی کو مشکل کشا سمجھتے تھے۔ مشکل کشا کسے کہتے ہیں؟ جو مشکل کو دور کر دے وہ مشکل کشا ہے، جو مشکل دور کرے وہ مشکل کشا ہے۔ اب بتائیں، کفر سے بڑی بھی کوئی مشکل ہے؟ کفر سے بڑی بھی کوئی مشکل ہے؟ ارے جس نے کفر کی مشکل کو دور کر کے ایمان کی آسانی عطا کر دی، اب اس سے بڑا مخلوق میں مشکل کشا کون ہو سکتا ہے؟ اب آپ کو شک ہے کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے، پھر اللہ کے نبی بھی مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی تو بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ بغیر کسی کی عطا کے مشکل کشا ہے، وہ خود سے مشکل کشا ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں۔ اور مصطفیٰ جان رحمت اللہ کی عطا سے مشکل کشا ہے، اللہ نے انہیں درجہ دیا نا مشکل کشا کا۔ محبوب تو لوگوں کی مشکلوں کو آسان کرتا جا، اور میرے نبی نے مشکلوں کو آسان کیا۔ اسی لیے جب دیکھا کہ صحابی کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، اتنی بڑی مشکل ہے، تو دوڑے دوڑے پہنچ گئے اپنے مشکل کشا کی بارگاہ میں۔ اور جب اپنے مشکل کشا کی بارگاہ میں پہنچے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ فلانے ہیں، ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، اور موت اور زندگی کے درمیان ہے وہ،
تو دیکھو اللہ نے جسے مشکل کشا بنایا پھر اس کی ڈگری کتنی بلند کی، پھر ان کو علم غیب بھی عطا کیا، اس لیے کہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس جو مریض آیا ہے اس کا مرض کیا ہے۔ جس ڈاکٹر کو پتا ہی نہ ہو کہ مریض کا مرض کیا ہے، وہ علاج کیا کرے گا؟ وہ کیا ہے؟ خاک علاج کرے گا۔ وہ صحابہ آئے ہیں، یا رسول اللہ اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ میرے آقا فرماتے کیا اس کی امی ہے؟ دیکھو نبی کی نگاہ نبوت کہاں تک دیکھ رہی ہے۔ ارے بھائی کلمہ نہیں آتا، جھوٹ بھی بولا ہوگا کسی نے اس لیے نہیں آتا ہے کلمہ، چوری بھی کی ہوگی کسی نے اس لیے کسی کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، لیکن حضور سید عالم رحمت تمام جانتے ہیں کہ یہ میرا صحابی یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ میرا صحابی یہ چور نہیں ہے، عمل پر نظر ہے۔ سرکار فرماتے اس کی امی حیات ہے؟ لوگوں نے کی جی یا رسول اللہ حیات ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کو لے آؤ۔ ان کی بوڑھی ماں کو لایا گیا۔ آقا فرماتے اے فلاں کی ماں تو فلاں سے راضی ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں راضی نہیں ہوں۔ توجہ فرمائیں، غور کریں، ماں باپ کو ستانے والوں، ستاتے ستاتے بے قرار ماں باپ قبروں میں چلے گئے۔ کچھ تو اولاد وہ ہے کہ جن کو شب برات میں ٹوپی پہن کر گھومنے پھرنے سے فرصت نہیں، وہ سال میں ایک بار بھی اپنے ماں باپ کی قبر پہ نہیں جاتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھے اور اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا نہ کرے اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔ یعنی تمہارا تعلق تمہارے ماں باپ سے اتنا جوڑ دیا گیا ہے، اتنا جوڑ دیا گیا ہے کہ تم نماز بھی پڑھو تو اپنے ماں باپ کو یاد کرو، زمین کے اوپر زندہ ہے تو بھی یاد کرو، اور ان کا انتقال ہو گیا ہے تو بھی یاد کرو۔ اسلام وہ مذہب نہیں کہ اب ماں باپ مر گئے تو انہیں بھول جاؤ، وہ کھاک چاٹتے رہے اور تم عیش کرتے رہو، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے حقوق عطا کیے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے سب کے حقوق بتائے ہیں۔ سرکار فرماتے اے فلاں کی ماں کیا تو فلاں سے راضی ہے؟ اس نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ اس نے میرا بہت دل دکھایا ہے اس لیے میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ آقا فرماتے ہیں بلال یہی وجہ ہے کہ ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا معاف کر دے اپنے بیٹے کو۔ انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر میرا دل اتنا ٹوٹا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر معاف نہیں کرو گی تو پھر ٹھیک ہے۔ میرے سرکار صحابہ سے کہتے ہیں جاؤ لکڑیاں جمع کرو۔ جب صحابہ لکڑیاں جمع کرنے کے لیے منتشر ہونے لگے تو اس وقت اس بوڑھی ماں نے پوچھا آقا ان لکڑیوں کا آپ کیا کریں گے؟ میرے سرکار نے فرمایا تو فلاں کو معاف نہیں کرتی اس لیے میں لکڑیاں جمع کر کے اس میں آگ لگا دوں گا اور تیرے بیٹے کو زندہ جلا دوں گا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بیٹے کے ساتھ آپ ایسا نہ کریں، آخر ماں تھی، ماں کی ممتا تڑپ گئی، آقا آپ میرے بیٹے کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ تو میرے آقا نے فرمایا او نادان ماں جب تو دنیا میں اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں دیکھ سکتی تو تو جہنم میں اپنے بیٹے کو کیسے دیکھے گی؟ معاف کر دے اپنے بیٹے کو۔ اس نے عرض کیا آقا آپ گواہ رہنا میں نے اس کو آپ کی خاطر معاف کر دیا۔ ادھر ماں نے کہا میں نے آپ کی خاطر معاف کر دیا، ادھر ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ اب ان کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا ہے اور وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آپ مجھے بتائیں تو اگر صحابی کی وجہ سے ماں کا دل دکھے تو مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آتا، آپ اور ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم نے تو اپنے آپ کو بہت زیادہ دیندار سمجھا، ہم نے اب تو اپنے آپ کو بڑا نمازی سمجھا، بڑا حاجی سمجھا، بڑا پرہیزگار سمجھا، لیکن مجھے بتاؤ آج ہمارے ماں باپ ہم سے کتنے راضی ہیں؟ اگر تم اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، فقیر قادر
قادری آپ کی بارگاہ میں اعلان کرتا ہے حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کبھی تم پر مصیبت نہیں آئے گی، کبھی تم پریشانی میں مبتلا نہیں رہو گے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب پہلے بندے نے دعا کی نا کہ اللہ میرے ماں باپ کے ساتھ میں نے نیکی کی، مصیبت سے نجات عطا کر، وہ چٹان کھسک گئی تو فوراً دوسرے نے ہاتھ اٹھا دیا، عرض کیا اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک رشتہ دار تھی، کزن، میں اس سے پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اور میرا ارادہ یہ تھا کہ جب بھی مجھے موقع ملے گا میں اس سے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کروں گا، اور ایک دن ایسا موقع مل بھی گیا کہ میں اس پر قابض ہو گیا، حتیٰ کہ میں اس کے ساتھ زنا کرتا، لیکن اس لڑکی نے کہا اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے، بس اس تصور سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ مولا اگر یہ کام میں نے خالص تیرے لیے کیا، لِوَجْهِ اللہ، اللہ تیرے لیے کیا، تو اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ دوسرے دونوں نے آمین کا، اس نے نیکی پیش کی، وہ چٹان پھر کھسک گئی۔ اس سے پتا چلا کہ دوسری وہ بڑی نیکی جو انسان کو مصیبت سے نجات دلاتی ہے وہ زنا سے بچنا ہے۔